تکمیل پاکستان 2024 کے حوالے سے جو آپ ای بک بنا رہے ہیں اور اس میں آپ نے بتایا کہ آپ 4 سٹیپس میں کام کر رہے ہیں اور پہلا سٹیپ آپ نے کہا کہ تامل مسکین ہے، تو یہ تامل مسکین ہی کیوں؟ دیکھیے، جب بھی آپ کسی معاشرے کو فلاحی بنانا چاہتے ہیں تو اس معاشرے کے جو اشرافیہ ہے اس کا غریب طبقے سے تعلق قائم رکھنا بہت ضروری ہے، اس تعلق کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے، اور ہر علاقے کے اشرافیہ کی یہ ذمہ داری میں آتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کے غریب لوگوں کا جو مسکین ہیں ان کا خیال رکھیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں غرق نہیں ہو جاتے ہو، دل آپ کا سخت نہیں ہو جاتا ہے، آپ دنیا میں ڈوب نہیں جاتے ہو۔ آپ دنیا کا کوئی مذہب اٹھا کر دیکھیں، اس میں انسانیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، ایک انسان کے دل میں جو انسان کا دکھ، درد اور احساس ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ تامل مسکین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو انسان کی بنیادی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اونچے طبقے سے زیادہ نچلے طبقے پر نظر رکھتا ہے۔ اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب آپ اپنے سے امیر لوگوں کو دیکھتے ہو تو آپ احساس کمتری کا شکار نہیں ہو جاتے ہیں۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ غریب طبقے پہ نظر رکھتے ہیں تو آپ میں غرور نہیں آتا۔ تامل مسکین کا غرور سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، بہت گہرا تعلق ہے۔ ہمارے معاشروں میں عام طور پر یہی کانسیپٹ ہے کہ جہاں غربت آتی ہے وہاں پہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، وہاں پر گھر اجڑنا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پہ گھروں میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اسے تھوڑا سا گہرائی سے مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ معاشرے غربت کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتے، معاشرے حقیقت میں غرور کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ مدینہ منورہ کی مثال لے لیجئے، اس سے زیادہ غربت اور کہاں ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کام کیا کرتے تھے اور پیٹ پر پتھر باندھے ہوتے تھے، لیکن اتنی غربت کے باوجود بھی وہ معاشرے پرامن اور پرسکون تھے، کیونکہ غرور نہیں تھا ان میں عاجزی تھی۔ اور پھر جب عاجزی ہوتی ہے اور غرور نہیں ہوتا تو پھر معاشروں میں معاشی انصاف بھی قائم ہوتا ہے اور معاشرتی انصاف بھی قائم ہوتا ہے۔ یعنی معاشی اور معاشرتی انصاف جو اس وقت پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی جو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ان میں سے ایک جو وجہ ہمارے پاس جو ہمارے نظر میں آتی ہے وہ غرور ان میں سے ایک بنیادی وجہ ہے۔ اس کی ذرا اور وضاحت کیجیے پلیز۔ دیکھیے، غرور ایک ایسی برائی ہے، ایک ایسی لعنت ہے، ایک ایسی اخلاقی کمزوری ہے کہ جس کے بارے میں ہر مذہب میں یہی بتایا گیا ہے کہ جو شخص غرور کرتا ہے اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، کیونکہ غرور کی وجہ سے پھر انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ خود کو دوسروں سے بہتر خیال کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے پھر دوسروں کے وجود کی اہمیت کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے، نتیجتاً وہ ظلم پر اتر آتا ہے۔ آپ تاریخ کی مثالیں دیکھ لیں کہ جتنی بھی قومیں تباہ کی گئی ہیں غرور کی وجہ سے تباہ کی گئی ہیں۔ ہم آپ کو اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قوم نوح کو تباہ کیا اپنے غرور کی وجہ سے تباہ کیا، وہ غرور میں آ گئی تھی، غرور کرنا شروع کر دیا اس نے۔ آپ قوم سمود کی مثال لے لیجئے کہ اپنے غرور کی وجہ سے تباہ کر دی گئی۔ قوم عاد کی آپ مثال لے لیں کہ جن کی طاقت کا اندازہ یہ تھا کہ پہاڑوں کو چیر کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ اللہ نے جو علم انہیں دیا تھا بجائے اس پر شکر کرتے، اس پر فخر کرتے، اس پر انہوں نے غرور کرنا شروع کر دیا، تو اللہ نے اس پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ غفلت میں چنگھاڑ نے آ پکڑا انہیں۔ آپ حالیہ مثالیں لے لیں، جو مسلمانوں کی جو خلافتیں، جو اتنی مضبوط خلافتیں کہ ان کے دور حکومت میں ان سے زیادہ اور مضبوط حکومت کوئی نہیں ہوتی تھی، پوری دنیا کی حکومتیں انہیں خراج اور ٹیکسز پیش کیا کرتے تھے، ان کی تباہی کا سبب کیا تھا؟ غرور تھا، کیونکہ غرور میں آ کر وہ غفلت میں پڑ گئے تھے، اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتنے لگے تھے، غرور میں آ کر اپنی جانوں پہ ظلم کرنے لگے تھے۔ آپ برطانیہ کی مثال دیکھ لیں کہ جس پر سورج نہیں ڈوبتا تھا، لیکن اس کی تباہی کا سبب کیا تھا؟ غرور تھا، ظلم کرنا شروع ہو گئے تھے برطانیہ والے۔ آپ روس کی مثال دیکھ لیں کہ تمام مسلمان علاقوں کو رونتے ہوئے، مسلمانوں کا ذبح انسانیت کو کاٹتے ہوئے وہ، تو ان کی تباہی کا جو سبب تھا وہ بھی غرور تھا۔ اب آپ امریکہ کو دیکھ رہے ہیں، اب جو اس نے عراق میں کیا، جو افغانستان میں کیا، جو دنیا کے بہت سے حصوں میں اس نے فساد برپا کیا ہوا ہے، خود حالات امریکہ کے اندر اب یہ ہے کہ لوگ ان کے ظلم سے تنگ آ کر خود امریکن جو قوم ہے وہ اپنی حکومت کے خلاف اکٹھی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ خاص طور پر جو 1913 کے بعد امریکہ میں معاشی نظام دیا گیا تھا، اس معاشی نظام نے انسانیت میں انصاف نہیں کیا، الٹا اس نے انسانیت کو طبقاتی گروہوں میں بانٹ دیا، اپر کلاس اور لوئر کلاس میں بانٹ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ 2 طرح کے گروہوں میں بٹ گئے، امیر طبقہ اور غریب طبقہ۔ امیر تر ہوتے چلے گئے، غریب تر ہوتے چلے گئے۔ اب اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ جو اپر کلاس لوگ ہیں، جو امیر طبقہ ہے، وہ اپنے غرور کی وجہ سے تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو غریب طبقہ ہے وہ احساس محرومی کی وجہ سے تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو غریب لوگ ہیں، جو غریب طبقہ ہے، وہ خوشی بھی مناتا ہے تو پریشان ہو کر مناتا ہے۔ تامل مسکین ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسا ویپن ہے جو معاشرے میں طبقاتی تقسیم کے فرق کو ٹارگٹ کر کے جڑ سے کاٹ کے پھینک دیتا ہے۔
معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے جو ویپن، جو ہتھیار، جو انسٹرومنٹ شیطان استعمال کرتا ہے، شیطانی طاقتیں استعمال کرتی ہیں، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو طبقاتی گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے، اپر کلاس اور لوئر کلاس میں تقسیم کر دیا جائے، جس کی وجہ سے پھر لوگ جو اپر کلاس لوگ ہیں انہیں غفلت میں ڈال دیا جائے، انہیں دنیا میں ڈبو دیا جائے کہ نئے جوتے، نئے کپڑے، نئے آئی پاڈ، نئے ٹیلی فون، میوزک کانسرٹس، اور اس طرح کی دنیا کی رنگینیوں میں جب غرق وہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو مستحق لوگ ہیں، جو معاشرے کے غریب لوگ ہیں، ان سے پھر وہ غفلت برتنے لگتے ہیں، وہ غافل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، وہ دنیا میں ڈوب جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پھر پورے معاشرے تباہ ہوتے ہیں، کیونکہ جب انسان میں غفلت آتی ہے، جس کی پھر اس کا گھر میں برکت اٹھا لی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر پورے خاندان اور محلے ان سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، ان میں سکون ان کا ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر پورے معاشرے تباہ ہوتے ہیں، پورا ملک زوال اور بدحالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ویپن ہمیں دیا گیا ہے، جس کا ہم استعمال کرتے ہیں معاشرے میں خوشحالی لانے کے لیے، وہ تعمیل مسکین کا ہے، کیونکہ جب تعمیل مسکین کا نظام معاشرے میں رائج ہوتا ہے تو جو خوشحال طبقہ ہے، جو امیر طبقہ ہے، جو اس علاقے کی اشرافیہ ہوتی ہے، اس کا تعلق معاشرے کے لوگوں کے ساتھ بحال ہونا شروع ہو جاتا ہے، مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے، ان کے دلوں میں نرمی آتی ہے، غریب لوگوں کے لیے احساس پیدا ہوتا ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں میں غرق نہیں ہو جاتے، وہ غرور نہیں کرتے، ان میں عاجزی آتی ہے، جس کی وجہ سے پھر گھروں میں خوشحالی آتی ہے، گھروں میں خوشحالی آتی ہے تو محلوں میں خوشحالی آتی ہے، جس کی وجہ سے پھر پورے معاشرے اس میں معاشی انصاف اور معاشرتی انصاف قائم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر پورے ملک ترقی کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی شخص وہ یہ چاہتا ہے کہ ملک میں معاشی خوشحالی آئے، معاشرتی انصاف قائم ہو، تو پہلا سٹیپ جو اسے کرنا پڑے گا وہ یہی تعمیل مسکین کا کانسیپٹ ہے۔ اس کے بغیر آپ کبھی بھی کسی معاشرے میں، کسی بھی معاشرے کو آپ فلاحی نہیں بنا سکتے ہو۔